کیا عمران خان کے دور میں جب ابھینندن آتا ہے تب کیا کے پی کے میں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی، وہاں شہد کی نہریں بہ رہی تھی، تب پورے وسائل مل رہے تھے، تب کے پی کے کی عوام نہیں مل رہے تھے، اس وقت بھی نہیں مل رہے تھے۔ اس وقت یہ الفاظ آپ کے نہیں تھے، اس وقت آپ اس وقت پوچھا تھا آپ نے مجھ سے؟ نہیں، آپ میں اس وقت بھی یہی کہتا، یہ کہا تھا آپ نے۔ اگر پوچھ رہے تو میں یہی بتاتا، ابھینندن آیا تھا، سنیں تب کے پی کے کی عوام کھڑی تھی عمران خان کے ساتھ، تب پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ ساری چیزیں بلا کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں آپ کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے آگے آنا ہے۔ 2018 میں بھی یہی ہوا ہے، اسی طرح بٹھایا گیا تھا عمران خان کو۔ اب آپ کا انٹرویو اگر ختم ہو گیا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، ورنہ لگتا یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا دنگل ہونے والا ہے۔ آپ کی رگوں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف گھس چکے اور آپ کہتے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوں۔ اٹھانے کا کام ہے خان صاحب کا، وہ فیصلہ خان کا ہے۔ جا کہ علی مخان یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کی ٹرولنگ کرواتی ہے، نہیں، میں نے یہ کہا کہ یہ ٹرولنگ اپنے لوگوں کی ٹرولنگ کا سلسلہ بند ہونا ہے۔ 9 مئی کے بعد سے جب یہ شہرت ملی اور شناخت ملی تو اس نے ہماری اس پروفیشن میں رکاوٹ ڈال دی ہے، کیونکہ عدالت میں ایک عدالت سے دوسری عدالت جانے میں 1 گھنٹہ تو سیلفیاں اور ٹک ٹاک بنانے میں لگ جاتا ہے۔ سارے دوست لوگ وکلاء آتے ہیں۔ میری ملاقات میں خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ جیسے آدمی کو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ آنا کے مارے ہوئے ہیں۔ بہرحال میری کسی کے ساتھ کیوں آزادیات کیا ہوگی؟ شہباز گل چھوڑو یار، کیا کوئی اوقات ہے اس کی؟ وہ دیکھیں یہ لوگ اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں، یہ عمران ریاض، شہباز گل اور محیط پیرزادہ۔ اب صرف ایک سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے، اگر یہ نظریے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کیوں مانیٹائز کیے ہوئے ہیں؟ میں ان کے اکاؤنٹس کو پاکستان میں بین کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہوں۔ انڈیا اتنا موقع تو نہیں نہ دے گا کہ پہلے آپ پاکستان اپنے اندرونی مسائل سنبھال لیں؟ دیکھیں ان کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا، فوجیں ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں آج بارڈر۔ آپ ادھر واگا کے نزدیک ہیں، واگا کے نزدیک ہے، اور آپ یقین کریں ہر ایک پترکار کے خون سے جو تاریخ لکھی جائے گی وہ پاکستان میں رہتی صدیوں تک یاد کی جائے گی۔ بڑی عجیب منطق ہے۔ خیر آپ کا ہے، عجیب منطق کس طرح ہوئی؟ مطلب میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں، یہ آپ میرا کریں حق ہے۔ ڈس ایگری، لیکن عجیب کس طرح؟ عجیب اس یہ طرح مطلب ہے۔ جنگ شروع ہو گئی تو آ جاؤ۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں 365 نیوز۔ آج میں جس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں تو جب میں ان سے ٹائم لے رہا تھا اور ان کے پاس کیونکہ میں نے ان کو بلانا تھا اسٹوڈیو میں اور میرے سامنے یہ بیٹھے ہیں، تو ان کو دیکھتے ساتھ ایک ڈائلاگ میرے ذہن میں کل رات سے بار بار آ رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی پارٹی سے نکال کر کہتے ہیں کہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ ارے مجھے پارٹی سے تو نکال دو گے لیکن جنتا کے دلوں سے کیسے نکالو گے؟ میرے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ سر یہ ڈائلاگ بار بار رات کو آ رہا تھا کہ عوام کے دلوں سے آپ کو نہیں نکالا، پارٹی سے چاہے جو مرضی نکال دیں۔ میں نے تو پاکستانی عوام کا ذکر کیا تھا، آپ نے تو انڈیا کی جنتا بنا دیا۔ نہیں، میں نے ہندی میں جنتا اچھا بولا ہندی ہے، میں، اچھا ہندی میں جنتا لفظ بولتے ہیں۔ سنسکرت زبان میں مطلب وہی ہے عوام، تو آپ عوام کے دلوں سے نہیں نکل پا رہے، اس کی کیا وجہ؟ اچھا پہلے تو شکریہ آپ اسلام آباد تشریف لائے۔ باقی جو ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، اور بہت ساری کوششوں کے باوجود جو ہیں آپ اگر کسی کا راستہ جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو گرا نہیں سکتے ہیں، تو یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ میرا جو ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ساری دنیا پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ پے در پہ میرے ساتھ یہ عوامل ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام جس طرح خان کے ساتھ اس کی مظلومیت کی وجہ سے کھڑے ہیں، اس طرح میں ان کو مظلوم نظر آ رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام کے دلوں سے جو ہیں کوئی سوشل میڈیا، کوئی گالم گلوچ، کوئی نکالا جانا نہیں نکال سکتا۔ سر شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے سے پہلے کون تھا، کیا تھا، کس پارٹی سے تھا؟ 2017 میں جب پی ٹی آئی میں آیا تو اس وقت تو بیسیکلی 2014 سے ہی جے یو آئی کے ساتھ میرے مسائل پیدا ہوئے تھے، تو پریکٹیکلی میں 14 سے تقریباً آؤٹ تھا۔ میں وکیل ہوں اور تھا بھی، اس وقت بھی وکیل تھا، اور مقدمات جو ہیں ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک مقدمات کی پیروی کرتا آیا ہوں۔ اب یہ 9 مئی کے بعد سے جب یہ شہرت ملی اور شناخت ملی تو اس نے ہماری اس پروفیشن میں رکاوٹ ڈال دی ہے، کیونکہ عدالت میں ایک عدالت سے دوسری عدالت جانے میں 1 گھنٹہ تو سیلفیاں اور ٹک ٹاک بنانے میں لگ جاتا ہے۔ سارے دوست لوگ وکلاء آتے ہیں، اور ایک میری عادت ہے
کہ چاہے میری کل پرسوں بھی میری ایک فلائٹ مس ہوئی کراچی کے لیے، اور یہ میرے خیال میں 7ویں فلائٹ ہے، میری فلائٹ مس ہو جائے، کچھ بھی نقصان ہو جائے، لیکن جو بھی تصویر کے لیے آ جاتا ہے اس کے ساتھ تصویر نکالے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اچھا، یعنی اتنی محبت، مطلب یہ تو ہے ویسے آپ کو۔ محبت تو دیکھیں، ہم کیا وہ کہتے ہیں نا مٹی کے بنی ہوئے، کیا ہم میں ایسی وہ کہتے ہیں نا سینگ تو نہیں نکلے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کا احسان ہے کہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں، آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں تصویریں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو میرا خیال ہے ہمارے دل میں ممنونیت ہونی چاہیے، اور میں تو ہر اس شخص کے لیے کس طرح میں کسی کو دودکار سکتا ہوں، چاہے وہ بعض اوقات ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، رقم پیل ہوتی ہے یہ، لیکن میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں تمام کے ساتھ تصویر نکالے بغیر آگے بڑھوں۔ بانی پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے جو پہلی ملاقات تھی آپ کی، وہ کس طرح ہوئی، کیسی تھی، کیا بات ہوئی؟ میری ملاقات پہلی 2017 میں جب پرویز خٹک صاحب کی حکومت تھی، کابینہ نے گورنمنٹ آف کے پی نے مجھے ایک ٹاسک دیا تھا وسل بلور لا پہ، تو وہ میں نے پریزنٹیشن تیار کی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ کیبنٹ اور خان صاحب کو دینی تھی، تو خان صاحب کے ساتھ ایک ہی صوفے میں بیٹھ کے میں نے ان کو پریزنٹیشن دی تھی۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی، اور اسی پہلی ملاقات میں خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ جیسے آدمی کو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ اب جس کی پارٹی ہے اس کی یہ خواہش تھی، اور آج اسی کو سائڈ پہ کیا گیا۔ یہ مرحوم سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور کے فرزند جو شہید ہوئے، اس وقت زراعت کے منسٹر تھے، سردار اسرار خان گنڈاپور کے بڑے بھائی، جی بالکل، انہوں نے خان صاحب کو تعارف کراتے ہوئے کہا کہ جی یہ تو مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، تو ان کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو خان نے کہا اچھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ تو اس کے کوئی 3 ماہ کے بعد پھر بذریعہ بواسطہ پرویز اپنا اسد کیسر صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کر لی۔ آپ پی ٹی آئی میں آ گئے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں 9 مئی کے بعد آپ کی مقبولیت میں خاصا اضافہ ہوا، اور اس حوالے سے جو آپ کے پارٹی کے اندر حریف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تمام جتنے بھی میڈیا کے اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ شیر افضل مروت کے اوپر آپ نے ہر طرح کی خبر دینی ہے، اور ان کی مقبولیت میں اس طرح اضافہ ہوا ہے۔ اس میں کیا سچائی ہے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں تو ہم بین تھے 9 مئی کے بعد، یہ تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہی ہم الیکٹرانک میڈیا میں آئے۔ اس وقت تو ہمیں کوئی بلاتا ہی نہیں تھا، صرف سوشل میڈیا تھی، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اسلام آباد کی سوشل میڈیا تھی۔ اسلام آباد کی سوشل میڈیا کی جتنے افراد ہیں ان سب کو ہم جانتے ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کنونشنوں میں بھی جاتے تھے۔ باقی جو ہے نا، یہ اس الزام کی اتنی بھی حقیقت نہیں ہے جتنی یہ آپ کے ہونٹوں کے نیچے یہ چھوٹی سی چٹکی بھر یہ بال ہے۔ ایسے حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ کیا بات ہے، اتنی زیادہ مخالفت کیسے ہو گئی؟ میری کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ منتقم مزاج معلوم ہوتے ہیں، آنا کے مارے ہوئے ہیں۔ بہرحال میری کسی کے ساتھ کیوں ذاتیات کیا ہوں گی، ان کا اور میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے تھے، بس وہ بھی وکیل تھے، میں بھی وکیل ہوں، اور آج بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی میرا مخالف ہو، کوئی میرے حق میں ہو۔ اب اس سٹیج سے ہم گزر چکے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، ساری پارٹی وکلا کے ہاتھ میں، آپ بھی پارٹی کا حصہ ہیں، رہے ہیں، ہمارے لیے تو ابھی بھی آپ ہیں، ایک مکمل خان صاحب کا چلان نہیں کر سکے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کیا یہ خود نہیں لانا چاہ رہے خان صاحب کو؟ یہ تو آپ ان وکلا سے پوچھے نا، جب تک آپ ساتھ تھے آپ کو میں کیا نے اپنے نظر آتا فرائض تھا؟ انجام دیے۔ اب اگر کوئی ناکامیاں ہو رہی ہیں تو یہ ناکامیوں کے سوالات ان سے کریں نا جو ان ناکامیوں کی ذمہ وار ہیں۔ میں تو بس اب آؤٹ سائڈر ہوں، اور اپنے تئیں میری کوشش ہے کہ میں خان صاحب کے کاس کے ساتھ رہوں، اس کا پیغام بڑھاؤں، اور میں ان چیزوں سے تنگ ہوں کہ میں اپنی پارٹی پہ تنقید کروں جب تک وہ مجھ پہ تنقید نہیں کرتے یا جب تک ان کی مشکاف غلطیاں نہیں ہوتی ہے۔ باقی یہ اگر کہیں پہ ناکامیاں ہیں تو ان وکلا سے پوچھے نا۔ اب اگر میں بولوں گا تو پھر کہیں گے جی تنقید کر دی ہے۔ نہیں، جب آپ تھے اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کیوں؟ دیکھیے، اس وقت بھی ہمارا اختلاف ہوتا تھا اسٹریٹجی میں۔ میری ایک اسٹریٹجی، میں ہمیشہ اسٹریٹجی میں اگریسو رہا کرتا تھا، خان صاحب بھی اگریسو رہا کرتے تھے، ہمارے کچھ وکلا دوست
یا سینئر جو تھے وہ اپنے تئیں معاملات کو چلانا چاہتے تھے. ہمارے ڈس ایگریمنٹس رہتے تھے لیکن وہ ڈس ایگریمنٹ پارٹی کے اندر ہی رہتے تھے, باہر نہیں آتے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب, ان کے خلاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کافی زیادہ ٹرولنگ کر رہا ہے, اس کی کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے؟ بس وہ سوشل میڈیا جو ہے نا ہماری, وہ اب ان کا کام ہے ٹرولنگ کرنا, تو لہٰذا جب پرائے جو ہیں ان پہ ٹرولنگ ختم ہو جاتی ہے تو اپنوں پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو کرنے دیں جو کر رہے ہیں کریں. نہیں, علی امین صاحب کیا وہ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت جس طرح آپ نے نام کسی کو ہٹانا نہیں ہوتا ہے, ہٹانے کا کام ہے خان صاحب کا, وہ فیصلہ خان کا ہے. یہ میڈیا ٹرولنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی شخصیت کو, اس کے کردار کو عوام کی نظروں میں گرائیں, آپ اس کے عیوب بتاتے ہیں, آپ اس کے حوالے سے لوگوں کی اوپینین کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ چیزیں بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے. وہ کسی کی بھی ٹرولنگ ہو, جس طرح میری انہوں نے کی کافی عرصے سے, 1 سال 1.25 سال سے لگے ہوئے ہیں. لیکن اور یہی علی امین خان کے ساتھ, یہی میرا خیال ہے کہ بے سگور صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. کون کروا رہا ہے یہ سوشل اپنی میڈیا کون ہینڈل کرتا ہے؟ مین کون ہے بندہ؟ کیا مطلب مین کون ہے؟ مطلب آپ نے ایک نام تو لیا نا علیمہ خان کا. میں نے یہ نہیں کہا کہ علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کی ٹرولنگ کرواتی ہے. نہیں, میں نے یہ کہا کہ یہ ٹرولنگ اپنے لوگوں کی ٹرولنگ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. محترمہ علیمہ خانم کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو یہ ٹاسک دے. اس کا کام جو ہے وہ رل سپرویژن ہے, لیکن اگر وہ چاہیں تو رک سکتا ہے, اتنا میں نے کہا تھا. شہباز گل سے آپ کی ملاقات نہیں ہے, آپ کا اس طرح آمنا سامنا نہیں ہوا, لیکن وہ آپ کے خلاف اتنے کیوں ہیں؟ شہباز گل چھوڑو یار, کیا کوئی اوقات ہے اس کی. وہ دیکھیں, یہ لوگ اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں, یہ عمران ریاض, شہباز گل اور محیط پیرزادہ. اب صرف ایک سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے, اگر یہ نظریے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کیوں مانیٹائز کیے ہوئے ہیں؟ اکاؤنٹ مانیٹائز ہیں تاکہ پیسے کمائیں, تو یہ نظریہ تو نہیں ہوا. تو لہٰذا جو لوگ پیسوں کے لیے لگے ہو وہ پیسوں کی حریص ہوتے ہیں, بھوکے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں ان لوگوں کا کیا کام رہ گیا آج کل؟ کیا کام کر رہے ہیں؟ سارے دن رات فساد پھیلاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. لہذا یہ ان کے جھوٹ کے روکنے کا ایک سلسلہ ہے, وہ میں کر رہا ہوں. میں ان کے اکاؤنٹس کو پاکستان میں بین کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہوں. اچھا, ان تمام کے, جس میں عمران ریاض خان بھی ہیں. جی. اچھا مروز صاحب, یہ تو بڑا اقدام آپ اٹھا رہے ہیں جو آپ ان کے خلاف آ رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں عمران خان صاحب کو باہر لانا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے بانی پی ٹی آئی, کیونکہ علی امین صاحب کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات چاہتے ہیں, تو وہ پھر کون لوگ تھے جو ان کے کان بھر رہے تھے جو کہتے ہیں؟ یہ آج شام آپ علی امین خان سے ہی پوچھ لیں. ٹھیک ہے, میں تو 10 دفعہ یہ بتا چکا ہوں, یہ سوال آپ علی امین خان سے پوچھیں کہ کون لوگ جو ہیں بانی کی رہائی میں رکاوٹ بن. یہ یوٹیوبر تھے, ان کے یوٹیوبر کا, ان کے مانیٹائزیشن کا سلسلہ جو ہے وہ تو بڑھ جائے گا اگر خان باہر آ گیا. تو لہٰذا ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ اس دوران آپ دیکھیں نا, ایک دن میں 2 لاکھ بنا رہے ہیں, تاکہ جتنے پیسے وہ سارے ملے, اور لوگ بھی جو ہیں ہونکو کی طرح ان کے چینل دیکھتے ہیں. اور آگے سے آپ ان کا انداز بیان تو دیکھو, جیسے شلوار کی جیب میں وہ توتنی ان کی لٹک رہی ہوتی ہے, شلوار کی جیب کی طرح آ جاتے ہیں, مفسر بن جاتے ہیں, مبلغ بن جاتے ہیں, فلسفی بن جاتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں جدوجہد کرنے والے مزاحمت کار بن جاتے ہیں, پترکار بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایسے پترکاروں پہ, جس طرح آپ نے کہا نا کہ تو کیا ان کی اوقات ہے, پہاڑ میں جائے, میں ان کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا. اچھا خان صاحب جب باہر آئیں گے, جب بھی آئیں گے, آپ ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے پاس جائیں گے, کیا بات کریں گے؟ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ملاقات کے لیے تب جاؤں گا جب خان صاحب کے ذہن میں یا کوئی یہ ان کے ذہن میں بات بٹھا دے یا خود مجھے طلب کر لے. ہم دیکھیے, سب سے اہم چیز ہے آپ کا وقار. میں دودکارا گیا ہوں, میں عرضی لے کر پھرنے والا شخص نہیں ہوں. میری ذات کو, میری شخصیت کو نہ کبھی کوئی فرق پڑا ہے نہ پڑے گا. البتہ جس کو فرق پڑنا ہے یا پڑے گا یا پڑ چکا ہے, انہوں نے زیادتی کی ہیں, تو لہٰذا میں یہ عرضیاں
دے کے قربتیں خریدنے والا نہیں ہوں. یہ تعلق جو ہے نا یہ زبردستی نہیں بنائے جاتے, یہ نبھائے جاتے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ 3 دفعہ نکال دے اور میں پھر جناب تعلق بنانے کے چکر میں پیچھے پھرتا پھروں؟ یہ شیر افضل خان نہیں کر سکتا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ میں اکیلے جو کر رہا ہوں آج کل وہی کروں گا. مطلب کسی اور پارٹی میں جائیں گے بھی نہیں؟ 10 دفعہ کہہ چکا ہوں نہیں جانا ہے. آپ کراچی دیکھو تھے. میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بتا دوں, آج میں نے یہ کیسے کیسے لوگ وزیر نہیں بنے اور کتنے کتنے ارب لوگوں نے نہیں لیے. میں نہیں لے سکتا تھا, وزارت کے مزے نہیں لے سکتا تھا, لیکن میں اپنی ذات کی ایک توہین سمجھتا ہوں کہ میں اس صف میں کھڑا ہو جاؤں. یہ پھر بھی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں. کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اربوں روپے لے کے پاکستان کا جھنڈا گاڑیوں پہ لگا کے جناب سپاٹے پر پھرتے رہیں؟ یعنی کیا یہ چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایک اور آدمی کو جو ہے ان کے گود میں دینا چاہتے ہیں؟ طریقے سے تو یہی لگ رہا ہے. اچھا سر, ابھی جو علی امین گنڈاپور صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہے ہم کر رہے ہیں, آپ کی بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ, یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں شاید پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے, چیزیں چل رہی ہیں, بیک ڈور مذاکرات ہیں اس وقت؟ کہ میری علی امین خان کے ساتھ دوستی نہیں ہے. ایک تعلق تھا ہمارا جو بنا تھا اس وقت 9 مئی کے کنونشن کے بعد, اور وہ کنونشن میں نے کی, اس نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا, واحد شخص تھا. اور جس کے بعد یہ تعلق ہمارا چلتا رہا. اور دیکھیں علی امین خان وزیر اعلیٰ ہیں, میں نے ڈیفینڈ اس لیے اس کو کیا ہے کہ اگر کے پی کی حکومت کو کمزور کیا جاتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. ہمارے درمیان ایک عزت و احترام کا ایک تعلق اور رشتہ ہے, وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی سے بار بار نکالے جانے کی وجہ سے دھندلا تھا جا رہا ہے. کیونکہ میں کسی پہ برڈن نہیں بننا چاہتا ہوں, نہ میں کسی سے توقع رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نیکی کرے, نہ میں کسی کے در پہ پھرتا ہوں. البتہ جو لوگ احترام دیتے ہیں ان سے میں تعلق نبھاتا ہوں. آپ کراچی گئے, آپ سے ایک دن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کراچی تھے, کہیں آپ کی ملاقات شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل سے تو نہیں ہوئی؟ کہیں مل کے تو نہیں کوئی آگے کوئی پلان ہے آپ کا چلنے کا سیاست میں؟ مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ خاقان عباسی صاحب بھی کراچی میں تھے. کیونکہ بڑا کہیں اور کہیں اور کہیں. او بھائی میرے حقیقت کی بات کرو, یہ کیا یعنی وہ کراچی گئے تھے اور میں نے کہا ایک پیشن گوئی ہے شاید خدا رسول کے خاطر. یہ کون سی پیشن گوئی چلا رہے ہو؟ چلیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی حالات جو چل رہے ہیں ہندوستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے, کیا پاکستان یا کے پی کے کی عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے, جیسے ہر وقت جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور عوام کھڑی ہوتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کے پی کے عوام جو ہیں وہ ترتیب وار کھڑی ہے. یعنی پنجاب کے عوام سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ہر پاکستانی کھڑا ہے. پاکستان کے لیے جب ضرورت آئے گی تو اس میں یہ تفریق نہیں ہوگی کہ کوئی کے پی کے کا ہے کوئی پنجاب کا ہے. البتہ عوام کو اپنانا ہوگا, عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہوگا. جب آپ کو کشمیر میں درکار ہیں مجاہدین تو کے پی کے لوگ آ جائے. جب آپ نے افغانستان کی آگ میں بٹی میں لوگوں کو جونگنا ہے تو کے پی کے لوگ ہیں. جب امریکہ کے خلاف اور رشیا کے خلاف تو کے پی کے لوگ ہیں. لیکن جب وسائل کی بات آتی ہے, بجلی ساری کے پی کے سے نکلتی ہے, ہمارے یہاں بجلی نہیں پائی جاتی. گیس میرے اپنے حلقے سے 30 ارب کا گیس ہم دے چکے ہیں, گیس ہمارے حلقے میں نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں. جب وسائل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو پھر یہ جو آج کل پاکستان میں حالت بنی ہوئی ہے, اختیار اور اقتدار پہ ناجائز لوگ اور مافیا چھائے ہوئے ہیں, خان اندر ہیں. تو لہٰذا جنگ لڑنی ہے تو جنگ سے پہلے ایک مفاہمت کی, ایک یگانگت کی, اتحاد کی, یکسوئی کی ایک فضا کو قائم کرنا ہوگا. تب ہی انشاءاللہ پاکستان کی یہ جنگ پاکستانی اور فوج مل کے اکٹھے لڑی گی. انڈیا اتنا موقع تو نہیں نہ دے گا کہ پہلے آپ پاکستان اپنے اندرونی مسائل سنبھال لیں؟ دیکھیں انڈیا کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا, فوجیں ہیں, اعلانات ہو رہے ہیں آج بارڈر. آپ ادھر واگا کے نزدیک ہیں, واگا کے نزدیک ہے, اور آپ یقین کریں ہر ایک پترکار کے خون سے جو تاریخ لکھی جائے گی
وہ پاکستان میں رہتی صدیوں تک یاد کی جائے گی. بالکل ہمارے خون سے لکھی جائے. میں ابھی اس وقت مروت صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں, میں یہ پوچھتا ہوں کہ مروت صاحب کا خون پاکستان کے لیے کتنا اس وقت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی آئے تو صحیح انڈیا, اب کوئی تو جواب دے انڈیا. کوئی دیکھیں یہ جنگیں لڑنا مروتوں کا کام نہیں ہے کہ مروت جنگیں لڑے. ہم اس کے لیے ہم نے فوج پالی ہوئی ہے, فوج رکھی ہوئی ہے. اچھا سمجھ گئے نا. جب فوج جنگ پہ آگے ہوگی اور میری امداد درکار ہوگی تو تب میں آگے آؤں گا. کہاں پہ مودی کوئی خود لڑتا ہے جنگ, یا انڈین میں قوموں کے حوصلے تو ہوتے ہیں نا جو آگے فوجوں کو ملتے ہیں, پاک فوج کو جو بارڈر وہ تو آپ لوگ لاہور سے گانے شروع کروا دیں. گانے شروع کروا رہے ہیں. ہاں سب بھائی سن 65 کی جنگ میں وہ اور سن 71 کی جنگ میں مطلب کہ ترنم کے گانے ابھی تک ہماری کانوں میں یاد ہے. لیکن گانے بھی ادھر سے آنے چاہیے. ہم آئیں گے اب اس دفعہ ذرا تھوڑا سا ہمیں درکار ہے کہ ہمیں بٹھا کے سن کے پھر آپ جنگ میں جونکے. اچھا پہلے آپ کو سنیں. میرا خیال ہے ایک بڑا مطلب میں نا شوق دوں ابھی آپ کی باتیں سن کے نا. میں حیران تھا. میں جتنے بھی ابھی تک جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر سے کیا نا تو ان کا ایک جذبہ تھا کہ انڈیا کیسی تیسی. آپ نے بڑی ڈفرینٹ بات کی ہے, بالکل ہی ڈفرینٹ. اور آپ نے پنجاب کو آگے رکھا جی, وہ بارڈر پہ آئے. یہاں کہیں نہ کہیں لسانیت دہشت گردوں نے جو ہے ہماری اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے. بدامنی ہمارے یہاں ہے, امن آپ کے پاس ہے, پانی آپ کے پاس ہے, دولت اور سرسبز آپ کی زمینیں ہیں. تو لہذا کس نے کہا پانی ابھی تو پھر بند ہو گیا, انڈیا پانی نہیں چھوڑ رہا, اللہ کے نکل نہیں رہی. اللہ رکھے پنجاب کی سرسبزی اور شادابی پاکستان کی سرسبزی اور تو پنجاب بھی پاکستان میں آتا سنو تو صحیح نا, پاکستان میں آتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اب بہت برا لگتا ہے اگر ان کا کوئی لیڈر یہ کہے کہ جی ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ دیوار دڑام سے گر چکی ہے. جنگوں نے ہماری اور بدامنی نے اور ملیٹنسی نے ہمارا اب حال ہی ابتر کیا ہوا ہے. ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے, ہمارے گھر گرائے جا چکے ہیں, ہمارے خاندانوں میں جنازوں پہ جنازے نکالے جا چکے ہیں. کوئی زندگی ہم جو گزار رہے ہیں وہ دوزخ سے کچھ کمی نہیں ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا اس پاکستان کے اور اقوام بھی ڈالیں نا, سندھی آ جائیں, پنجابی آ جائیں, کشمیری آ جائیں. کشمیر تو ویسے بیچارے لڑ رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا ساری جنگوں کا ٹھیکہ جو ہے وہ پشتونوں نے نہیں لیا ہوا ہے. نہیں تو اس وقت سارے پاکستان کو ضرورت ہے, سارے پاکستان, پنجاب کو ضرورت ہے, سندھ کو ضرورت ہے, بلوچستان کو ضرورت ہے. یہ دیکھو اگر میں آج یہ کہہ دوں نا, بیان دے دوں, تو پٹھانوں نے میرے پیچھے لگ جانا ہے کہ بھائی آپ نے ٹیکہ لیا ہوا ہے کہ پشتونوں کو آگے کر دیں. میں نے کہا وسائل دو, بٹھاؤ, عزت و احترام دو, مسنگ پرسن کو لاؤ. یہ ہماری دھرتی ہے, اس کے لیے جان نچھاور کرنے میں کوئی ہم دو رائے نہیں رکھتے ہیں. بڑی عجیب منطق ہے. خیر آپ کا ہے, عجیب منطق کس طرح ہوئی؟ مطلب میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں, یہ آپ میرا کو حق نہیں ہے. ڈس ایگری, لیکن عجیب کس طرح؟ عجیب اس طرح ہے. جنگ شروع ہو گئی تو آ جاؤ, اور جو ہی جنگ لڑ گئی تو پھر آگے جناب آپ نے ہماری مکان گرانے ہیں, آپ نے ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے, آپ نے بدامنی ہمارے علاقوں میں 30 سال سے بدامنی ختم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم جنگ کی دیمک بننے کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہو سکتے ہیں. یہ انڈیا کے ساتھ آپ کے مسئلے مسائل, پہلے تو یہ مسئلے پیدا کیوں ہوئے, کیوں پیدا ہوئے؟ ایران کے ساتھ آپ کو مسئلے ہیں, افغانستان کے ساتھ آپ کو مسئلے ہیں, انڈیا کے ساتھ آپ کے, او بھائی آرام سے بیٹھو. اور پاکستان اور انڈیا ملیٹریلی ہماری طاقت اور ان کی طاقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کی 1.5 ارب آبادی ہے, یہاں پہ بے وقوف کہہ رہے ہیں ہم لال قلعہ پہ جھنڈا لہرائیں گے. ان کی آپ ایئر فورس کی اسٹرینتھ دیکھیں, پھر آپ ان کی انفینٹری جو ان کے پاس توپیں ہیں, انفینٹری میں آپ کی 12 کلومیٹر تک جاتی ہے, ان کی 30 کلومیٹر تک توپ کے گولے جاتے ہیں. 65 میں بھی ان کے پاس زیادہ تھا, لیکن ہم نے دفاع کیا. خیر تو دفاع کیے, پھر کیا کیا؟ آگے بھی تو روشنی ڈال دو نا. پھر ہم نے کون سی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے؟ مروت صاحب میں بڑے کیا عمران خان کے دور میں جب ابھینندن آتا ہے تب کیا کے پی کے میں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی, وہاں شہد کی نہریں بہہ رہی تھی, تب پورے وسائل مل رہے تھے, تب کے پی کے کی عوام نہیں مل رہے تھے, اس وقت بھی نہیں مل رہے تھے. اس وقت یہ الفاظ آپ کے نہیں تھے, اس وقت آپ اس وقت پوچھا تھا آپ نے مجھ سے؟ نہیں, آپ میں اس وقت بھی یہی کہتا. یہ کہا تھا آپ نے, اگر پوچھ رہے تو میں یہی بتاتا. ابھینندن آیا تھا, سنے, تب کے پی کے کی عوام کھڑی تھی عمران خان کے ساتھ, تب پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی. اب اس وقت کوئی جنگ تھی؟ اٹیک تو ہوا تھا نا, ابھی بھی اٹیک کی سچویشن ہے نا. میں اس میرے بھائی
چیزوں کو سمجھنے کی. یہ پاکستان میں پنجابی سندھی اور بلوچ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کی بات ہونی چاہیے. لیکن میں یہ جس چیز پہ زور دے رہا ہوں, جب آپ نے ان لوگوں کو جیلوں میں بٹھایا ہے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے, آپ نے جیلی لوگوں کو پارلیمان میں بھیجا ہوا ہے, آپ نے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں بلا کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں آپ کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے آگے آنا ہے. 2018 میں بھی یہی ہوا ہے, اسی طرح بٹھایا گیا تھا عمران خان کو. کتنی دفعہ تو ثابت ہو چکی ہیں چیزیں. چلیں اب آپ کا انٹرویو اگر ختم ہو گیا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں, ورنہ لگتا یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا دنگل ہونے والا ہے. میڈیا پہ ہوگا نا دنگل, باتوں پہ ہوگا تو اچھی بات ہو جائے. اب میں نے جانا ہے, ہیلتھی ڈسکشن ہے. اب میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ تو غصہ کر رہے ہیں. نہ غصہ نہیں کر رہا ہوں نا, آپ جو ہے نا آپ کی رگوں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف گھس چکے, اور آپ کہتے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوں. آپ کے ایک ایک لفظ سے عمران خان ٹپک رہا ہے. آپ کہتے ہیں میں عمران خان میں نے کب کہا ہے دھتکارا گیا مجھے. یار دھتکارنا علیحدہ بات ہے. میرا بیانیہ, میری ویژن, میری فکر, میری سوچ وہ وہی رہے گی چاہے دنیا ادھر. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی تو نہیں نا پسند آ رہا ہے یہ والا. تو نہ ہے, چندہ پرواہ نہیں ہے, ہم غلام نبی کرے گا. چلیں جی, بہت شکریہ جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جی. اپنے میزبان زین آصی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.